بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ فقید المثال مبارک اور مقدس اجتماع عرس مبارک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور اب تک علماء کرام نے اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی مدلل، ایمان افروز، باطل سوز تقریریں فرمائی ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس موضوع پر جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کے بعد اب کسی تقریر کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے. لیکن چونکہ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں ان علماء کرام کے بعد آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں، لہذا میں
آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت علامہ مولانا ساجد الہاشمی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف ساکی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب، حضرت مولانا سید علادین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد چشتی صاحب، ان حضرات کے خطابات ہم نے یہاں سنے ہیں، اور الحمدللہ کہ تمام موضوعات پر ان لوگوں نے تقریروں کا اور خطبات کا حق ادا کیا ہے، اور مسئلہ کوئی ایسا نہیں جو اب دوبارہ تکرار کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تقریر کے انداز بھی آپ نے سارے سن لیے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ باتیں بھی ہو گئیں، انداز بھی سارے آپ نے دیکھے اور سنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل میں، صحت و عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج مجدد اسلام، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ المشائخ حضرت حاجی سید محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مقدس ہے۔ یہ سب حضرات مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے حضرات کتابوں سے پڑھ کر ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن احکر کا اس زمین سے تعلق ہے جو حضرت نوشہ گنج بخش کی زمین ہے۔ اس لیے مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے اس سلسلہ کے لوگوں کے ساتھ جب میں ملتا ہوں کہ دیکھو جتنے بھی مسلمان ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے ان کی محبتوں کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ ایک ہندوستان کا لیڈر ہے، آج کل وہ وزیر اعظم بن گیا ان کا، جس دور میں وہ حزب اختلاف میں تھا، اس دور میں میں نے اس کا ایک مضمون پڑھا، یہ اٹل بہاری واجپئی جو ہے، اس نے لکھا کہ ہم ہندوستان والے جو ہیں ہم قادیانیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جملہ اس پر آپ غور فرمائیں۔ واجپئی نے یہ لکھا کہ ہم قادیانیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ قادیانیوں کی عقیدت کا جو مرکز ہے وہ ہندوستان میں ہے۔ اگر کوئی قادیانی امریکہ میں بھی ہوگا تو اسے اپنے مرکز کے ساتھ تعلق ہوگا، تو جو لوگ ہندوستان میں رہ کر اپنی عقیدتیں عرب میں لے جاتے ہیں، ہم ہندو ایسی قوم کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو اپنے ماننے والوں کو وہ امریکہ میں رہیں یا یورپ میں ہندوستان میں عقیدت رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ اس کی گہرائی پتہ نہیں آپ نے سمجھی یا نہیں سمجھی۔ تو ایسی جماعت جس کی عقیدت یا محبت کسی علاقے کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اس علاقے کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوگا اس کا اس جماعت کے ساتھ بھی محبت کا تعلق ہوگا۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جس دھرتی پر آرام فرما ہے، میں اسی علاقے میں رہتا ہوں۔ آپ کا مزار اقدس میرے گاؤں سے صرف 20 میل پر ہے، اور حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لوگ کتابوں سے پڑھ کر بیان کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے 350 سالہ تاریخ جو ہے آپ کی، سینہ بسینہ 1 2 10 20 40 50 نہیں، ہزاروں بندے موجود ہیں
جو سینہ بسینہ پوری روایات کو بیان کرنے والے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔